أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ کے اس سلسلے وار پروگرام میں آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی فقہی مذاہب سے متعلق۔ فقہی مذاہب کے بارے میں بتایا گیا آپ حضرات کو دو قسمیں ہیں ان کی۔ کچھ ایسے مذاہب جن کا وجود آج نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بقا نہیں چاہا کہ وہ مذاہب باقی رہیں، اور اس سلسلے میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ کئی مذاہب ہیں، جیسے کہ مذہب اوزاعی ہے، ثوری ہے، اور اسی طرح مذہب لیث ابن سعد ہے اور دیگر مذاہب ہیں۔ یہ سارے مذاہب ایک زمانے تک وجود میں تھے، ان کی اتباع کرنے والے اور ان کے مسئلے مسائل کو لے کر کے نشر کرنے والے لوگ پائے گئے، لیکن مختصر زمانے تک تھے۔ اس کے بعد ان مذاہب کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بالمقابل دوسری قسم فقہی مذاہب کے ایسے جن کا وجود آج تک ہے۔ اس مذہب کو اختیار کرنے والے لوگ اور اس مذہب پر چلنے والے، اور اسی طرح اس مذہب کو لے کر کے دیگر اور خدمات مذہب سے متعلق انجام دینا، جیسے کہ نشر و اشاعت کا معاملہ ہے، درس و تدریس کا معاملہ ہے۔ اگر دیکھا جائے اس ناحیے سے تو صرف 4 مذاہب ہیں جو آج موجود ہیں: فقہ حنفی یا مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی۔ اور اسی طرح آپ حضرات کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان 4 مذاہب کے باقی رہنے کی وجہ کیا ہے، یعنی دیگر مذاہب ان کا وجود کیوں ختم ہو گیا اور صرف یہی 4 مذاہب کیوں باقی ہیں ابھی تک، اس کے کیا اسباب ہیں، اس بارے میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا۔ آج جس موضوع پر اور جس نقطے پر آپ حضرات سے بات کرنی ہے وہ یہ تمذہب، اس کا کیا حکم، اور تمذہب مذہب سے ہے۔ مطلب یہ ہے تمذہب کا کہ ایک غیر مجتہد انسان کسی مجتہد کے اصول کو اپنائے، فروعی مسائل میں یا اصولی مسائل میں۔ ایک غیر مجتہد شخص کسی مجتہد کے منہج کو اپنائے، کس بارے میں مجتہد کے منہج کو اپنائے؟ اصولی مسائل اور فروعی، یا اصولی اور فروعی مسائل میں، اسے کہا جاتا ہے تمذہب۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مجتہد تھے، اب ایک غیر مجتہد آئے اور امام ابو حنیفہ کے جو اصول و ضوابط تھے، جو ان کا منہج تھا احکام شریعت حاصل کرنا، ان کا استنباط کرنے کا، اس منہج کو اپنائے اصول و فروع میں، یا اصول اور یا صرف کیا ہے فروعی مسائل میں، اسے تمذہب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک فقہی مذہب کو اختیار کرنا، کسی ایک فقہی مذہب کو اختیار کرنا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ صرف عصر حاضر میں پائی گئی، بلکہ پچھلے زمانوں میں بھی تمذہب کا وجود تھا، اور آج بھی اس کا کیا ہے وجود ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو تمذہب کا حکم کیا ہے؟
کسی ایک فقہی مذہب کو اپنانا، اختیار کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، یا یوں سمجھیے کہ تمذہب کی 3 شکل صورت ہے اور تینوں کا اپنا اپنا ایک حکم ہے۔ پہلی شکل صورت تمذہب کی یہ ہے کہ ایک شخص جو شریعت کے احکام کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں کسی ایک فقہی مذہب پر غور و فکر کرے اور اس کے ذریعے شرعی احکام و مسائل حاصل کرے۔ مثلا ایک شخص نے جو کہ فقہی مسئلے مسائل، شریعت کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ ارادہ ہوا کہ میں حنبلی فقہ کو پڑھتا ہوں۔ حنبلی فقہ میں کتاب الطہارہ سے ابتدا ہے، کتاب الصلاۃ اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد دیگر اور ابواب اور کتب ہیں، ان کے ذریعے شرعی احکام حاصل کروں کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، وضو کے کیا ارکان ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، نماز کے کیا ارکان ہیں، کیا شروط ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ فقہ حنبلی کے ذریعے شرعی احکام و مسائل حاصل کروں، یعنی ایک قسم ادھر معاملہ تعلیم کا ہے، علم حاصل کرنا۔ تو اس کے لیے اگر کسی فقہی کتاب کو اپنایا جائے، کسی ایک خاص مذہب کی فقہی کتاب، چاہے وہ فقہ حنبلی کی کتاب ہو، فقہ مالک شافعی کی ہو، یا فقہ مالکی یا فقہ حنفی، تو علم حاصل کرنا، شرعی احکام و مسائل حاصل کرنا فقہی کتب کے ذریعے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اور یہی ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ رہا، خاص طور پر جب یہ چاروں مذاہب وجود میں آئے، ان کی کتابیں تدوین ہوئی، یعنی مذہب تدوینی شکل اختیار کیا، نشر و اشاعت کا معاملہ ہوا، تو اب اس کے بعد سے جو ہمارے جو اسلاف پائے جاتے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا کہ شرعی احکام و مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی ایک فقہ کو اپناتے، یعنی پڑھنے کے لیے صرف پڑھتے اور اس کے ذریعے شرعی احکام و مسائل کو کیا ہے حاصل کیا کرتے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا رہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو لے لیجئے، ان کا یہی طریقہ رہا، امام نووی رحمہ اللہ یہی طریقہ رہا۔ اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کیا ہے، حنبلی ہیں۔ امام نووی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شافعی ہیں، حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت مقامات پر فقہ حنبلی کی مخالفت کی ہے، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر فقہ شافعی کی مخالفت کی ہے، حالانکہ امام نووی شافعیوں میں شمار ہوتے ہیں، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ حنبلیوں میں ان کا شمار ہے، لیکن کئی مقامات، بہت سارے مسائل میں انہوں نے اپنے اپنے فقہی مذاہب کی مخالفت کی ہے۔ تو انہوں نے جو فقہی مذہب حاصل کیا یا اپنے آپ کو منسوب کیا، مطلب ادھر یہ تھا، مقصد ادھر یہ تھا کہ ہم نے جو شرعی احکام و مسائل حاصل کیا ہے ہم نے، وہ حنبلی مذہب کے ذریعے یا شافعی مذہب کے ذریعے یا مالکی مذہب کے ذریعے یا حنفی مذہب کے ذریعے۔ تو اس طرح اگر کوئی شرعی احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ اور منہج رہا، خاص طور پر جب فقہی یہ چاروں مذاہب وجود میں آئیں اور ان کے جو اصول و ضوابط اور مسئلے مسائل اصول فروع کے ہیں تدوینی شکل میں آئیں، تو یہی طریقہ کیا ہے اپنایا کرتے تھے ہمارے علماء کرام جو گزر چکے ہیں۔ ایک دوسری شکل و صورت پائی جاتی ہے
तमज़्हुब की और फ़िक़ही मज़हब अपनाने की वो ये कि इंसान अपने आप को पाबंद कर ले, क्योंकि पहली जो सूरत है उसमें पाबंद करना मकसद नहीं है, सिर्फ मालूमात हासिल करना मकसद है और उसूल इस्तिंबात सीखना मकसद है। तो इसीलिए दूसरा एक तरीक़ा पाया जाता है तमज़्हुब या फ़िक़ही मज़हब अपनाने का, वो ये कि एक शख्स अपने आप को पाबंद कर ले किसी एक मज़हब को लेकर के कि हाँ, जो मेरा अमल होगा और इसी तरह जो मेरा फतवा हो, मेरा अमल हो, वो फला मज़हब के मुताबिक होगा। अपने आप को पाबंद कर ले और साथ ही साथ इस बात का भी पाबंद करे अपने आप को कि जहां सरीह नस की मुखालफत हो फ़िक़ही मज़हब के बताए हुए किसी मसले में भी, तो ऐसी हालत में उस मज़हब को मैं तर्क करूँगा और जो नस सरीह है उस पर अमल करूँगा। एक शख्स कहता है कि मैंने हनीफी मज़हब पढ़ा और फ़िक़्ह हनफी ही को मैं उसी के मैं पाबंद हो जाऊँगा, उसी के मुताबिक मेरा अमल होगा, उसी के मुताबिक मेरा फतवा होगा, उसी फ़िक़्ह के मुताबिक उसके जो उसूल ज़वाबित हैं उसी के उसूल ज़वाबित के मुताबिक मैं ख़ुद अहकाम इस्तिंबात करूँगा। लेकिन इस बात का भी अपने आप को पाबंद करता हूँ कि जहाँ इस फ़िक़्ह की कोई बात किताब व सुन्नत की मुखालफत में आ जाए, तो ऐसी हालत में मैं किताब व सुन्नत के मुताबिक जो हुक्म है उसको अमल करूँगा और फ़िक़्ह को इस हिस्से में या इस मसले में क्या है तर्क कर दूँगा। तो ऐसा करना भी क्या है जायज़ है, कोई वाजिब नहीं, कोई मुस्तहब अमल भी नहीं, बल्कि इसका हुक्म क्या है जवाज़ का है। और हमारे मुतक़द्दिमीन में किसी ने इस किस्म की यानी इस सूरत में किसी फ़िक़ही मज़हब को अपनाना, अपने आप को पाबंद करना और साथ ही साथ दलील का भी पाबंद करना, मेरे एक नाक़िस इल्म के मुताबिक हमारे मुतक़द्दिमीन जो गुज़रे हुए उलमा हैं उनमें से किसी ने क्या है इसको इससे क्या है मना नहीं किया है। एक तीसरी हालत है जो कि मज़मूम हालत है और वो ये कि एक शख्स एक फ़िक़ही मज़हब का इल्म हासिल करे, उस फ़िक़्ह का इल्म हासिल करे, एक ख़ास मज़हब का फ़िक़्ह, उसी के उसूल ज़वाबित को अपनाए, उसी को अपने आप को पाबंद कर ले। यहाँ तक कि अगर कोई सरीह नस की मुखालफत हो, किसी सरीह नस की मुखालफत हो, सही दलील सामने आ जाए, तब भी वो मज़हब के फ़िक़्ह को ना तर्क करे। तो ऐसी हालत में ऐसा अमल करना क्या है गलत होगा और ये मज़मूम अमल होगा। शरीयत इससे क्या है रोकती है और हमारे असलाफ उलमाए किराम मुतक़द्दिमीन इस तरह तमज़्हुब से क्या है रोका करते थे। खुद चारों अइम्मा किराम ने ऐसा तरीक़ा अपनाने से क्या है हमें रोका है और मना किया है। इसीलिए चारों अइम्मा किराम के अक़वाल को अगर देखा जाए तो हमें यह भी मिलता है उनके अक़वाल में कि उन्होंने कहा कि ये मेरा इज्तिहाद है, अगर तुम्हें कहीं पर कोई मेरे इज्तिहाद की मुखालफत में कोई सरीह नस मिल जाए, कोई हदीस साबित हो जाए, तो ऐसी हालत में सही हदीस को मानो और इस मसले में मेरे इज्तिहाद को क्या है तर्क कर दो। तो इसीलिए ये तमज़्हुब का तरीक़ा अगर ये अपनाया गया जो कि तीसरी हालत में बयान की गई कि तअस्सुब हो और अंधी तक़लीद हो, दलील आ जाने के बावजूद मज़हब को तर्क ना करना, ये एक मज़मूम तरीक़ा है। शरीयत इससे क्या है हमें रोकती है, अहले इल्म हमें इस तरह करने से रोका करते थे। तो अलमुहिम कहना ये था हज़रात कि तमज़्हुब को अलल इतलाक़ कह देना कि ये बिदअत है, मुनकर है, ये कहना इस तरह क्या है मुनासिब नहीं होगा, बल्कि इसमें तफसील की ज़रूरत है। जिस तरह तफसील बयान की गई, 3 हालतें हैं। पहली हालत ये कि इंसान शरई अहकाम व मसाइल हासिल करने के लिए, इसका इल्म हासिल करने के लिए कोई एक मज़हब की फ़िक़्ह पढ़े, चाहे किसी भी मज़हब की हो, चाहे फ़िक़्ह हनफ़ी हो, मालिकी हो, शाफ़ी हो, हम्बली हो।
کیونکہ مسئلہ کیا ہے میرے محترم ناظرین، وہ یہ کہ اس طرح یعنی کسی مذہب کی فقہی کتاب لے لی جائے اور اس سے شرعی احکام و مسائل کا علم حاصل کیا جائے، اس میں علم حاصل کرنے والے کے لیے آسانی ہے۔ کیسے آسانی ہے؟ مثال لے لیجئے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں شرعی احکام و مسائل کتاب و سنت سے حاصل کروں گا، مجھے کسی فقہی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسے شخص سے پوچھ لیا جائے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، تو اس کو ارکان شمار کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں، کسی قرآنی آیت میں یہ نہیں کہ ہاں نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع کی یا فرض کی، اس کے اتنے اتنے ارکان ہیں۔ تو فقہی کتابوں میں کیا ہے، یہ تمام باتیں منظم طریقے سے ایک خاص اسلوب کے ساتھ کیا ذکر کر دیا گیا ہے کہ نماز کے ارکان اتنے ہیں، پہلے رکن کی دلیل یہ، دوسرے رکن کی دلیل یہ، تیسرے رکن کی دلیل یہ۔ تو اس طرح کیا ہے، احکام شریعت کا علم حاصل کرنا ایک متعلم کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر کوئی تمذہب اپناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ فقہی مذہب کا علم حاصل کرتے اور اسی کے ذریعے شرعی احکام کا علم ہوتا، لیکن جہاں مخالفت ہوتی کسی صریح دلیل کی تو ادھر کیا ہے، حدیث پر کیا ہے عمل ہوتا ہے یا دلیل پر، اور مذہب کو کیا ہے ترک کر دیا جاتا۔ لیکن جو تیسری حالت بتائی گئی ہے کہ ایک مذہب کو اپنانا اور اپنے آپ کو پابند کر لینا اسی مذہب کا ہمیشہ، چاہے جو بھی ہو جائے، کوئی بھی دلیل آ جائے، واضح سے واضح دلیل آ جائے، صرف اسی مذہب کو پکڑے رہنا، پابند کرنا، یہ کیا ہے، مذموم ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ خود یہ جو ائمہ کرام ہیں جن کی طرف یہ چاروں مذاہب منسوب ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے امام کے اجتہاد کا پابند نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو امام کے اجتہاد، امام کی فقہ، امام کے مذہب کو پابند نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شاگرد سمجھے جاتے ہیں جنہیں الصاحبان کہا جاتا ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی۔ بہت سارے مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی کیا ہے، مخالفت کی ہے، حالانکہ انہوں نے علم کس سے حاصل کیا، امام ابو حنیفہ سے، اور یہ حنفی ہیں، حنفیوں میں ان کا شمار ہے، فقہاء حنفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے مسائل میں کیا ہے، مخالفت کی ہے۔ اسی طرح امام مالک کی جو ہے شاگردوں کا معاملہ، امام شافعی کی شاگردوں کا معاملہ، امام ابن حنبل کی جو ہے شاگردوں کا بھی کیا ہے، یہی معاملہ رہا ہے۔ رہی بات ایک عام انسان وہ کیا کرے، کیا وہ بھی تمذہب کا طریقہ اپنائے، یعنی کسی خاص فقہی مذہب کو اپنا لے اور جسے کہتے کہ اندھی تقلید کرے؟ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے حضرات تو قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں، معلومات نہیں، تو تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے سوال کر لو۔ اسی لیے ایک عام شخص یہ کہے کہ میں فلاں مذہب کا پابند ہوں، تو اس کا اس طرح کہنا کیا ہے، غلط ہوگا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل اس مذہب کے جس کا تم اپنے آپ کو پابند کرنا چاہتے ہو، پابند بنانا چاہتے ہو، بہت سارے اس کے مسائل صریح دلیل کی کیا ہے، مخالف ہو۔ تو تم کیسے فرق کرو گے کہ یہ مسئلہ حدیث کے یا نصوص کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے ایک عام شخص کو، چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، آج کے زمانے میں ہو، تو صحیح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ کسی مذہب کا اپنے آپ کو پابند نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ جہاں اسے کچھ علم نہ ہو تو کسی فقہ سے،
کسی معتبر شخصیت سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لے. اور معتبر شخصیت سے مراد معتبر عالم دین جو صاحب تقوی ہو، ورع پایا جاتا ہو، اور اس کے علم کو امت کے لوگ تسلیم کرتے ہوں. امت کے افراد اپنے مشکلات کے حل کے لیے اس عالم کی طرف رخ کرتے ہوں. تو چاہیے ایک عام شخص کو کہ لا علمی اگر اسے کسی مسئلے میں ہو تو اس قسم کے علماء سے کیا ہے سوال کر لے، کہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو تم اصحاب علم سے، اہل علم سے کیا ہے سوال کرو اور پوچھ لو، نہ کہ تم کسی کی کیا ہے اندھی تقلید کر لو اور کسی ایک مذہب کو لے کر کے اپنے نفس کو پابند کر لو. تو اس مسئلے پر جو ہے ضرور جو ہے غور کیا جائے کہ ایک عام شخص کو کسی مذہب کی تقلید نہیں کرنا، بلکہ اسے کیا ہے اپنے زمانے میں جو معتبر شخصیت ہو، عالم، اس کے جو قریب ہو، اس کی بستی میں ہو، اس سے کیا ہے اپنے مسئلے مسائل کا حل اس سے کیا ہے طلب کیا جائے. لیکن ہو سکتا ہے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ پہلی جو دو حالتیں بیان کی گئی تمذہب کی، وہ کن کے لیے ہے؟ وہ اس شخص کے لیے ہے جو فقہی مسئلے مسائل، شریعت کے مسئلے مسائل حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک شخص چاہتا ہے کہ مجھے شریعت اسلامیہ کے مسئلے مسائل کا علم ہو، عالم بننا چاہتا ہے، اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، اسے عربی زبان آتی ہے، عربی نصوص سمجھتا ہے. ایسا شخص اگر فقہی احکام و مسائل حاصل کرنا چاہتا ہے، شریعت کے احکام و مسائل، تو کسی ایک مذہب کی کتاب کو لے کر کے پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جہاں پر جو چیز صریح نص کی مخالف ہو اسے کیا ہے ترک کر دے. لیکن ایک عام شخص کو ایسا کرنا یہ کیا ہے غیر مناسب ہوگا. بلکہ ایک عام شخص کو چاہیے کہ اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں جو عالم دین ہو، معتبر شخصیت ہو، جہاں جو اس سے قریب ہو، اس تک پہنچ سکتا ہو یا اس سے رابطہ کر سکتا ہو فون کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ان سے کیا ہے اپنے مسئلے مسائل کو رکھے اور ان سے کیا ہے اس سلسلے میں کیا ہے جواب طلب کرے. اور ایسی حالت میں جو ہے جو جواب ملے اسی کے مطابق کیا ہے عمل کرے، نہ کہ کسی فقہی مذہب کا اپنے آپ کو کیا ہے پابند کرے. تو میرے خیال سے یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ تمذہب یا کسی ایک خاص فقہی مذہب کو اپنانا، اس کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ چاروں مذاہب کا ذکر ہوا، اور جہاں چاروں مذاہب کا ذکر ہوتا ہے تو ادھر یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کیا ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں 3 حالتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اور اسی کے مطابق کیا ہے اس مسئلے پر کیا ہے مزید ہم کیا ہے اور غور و فکر کیا ہے کر سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم کیا ہے عمل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی الہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.